أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو إنكم تؤكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، کہ جس نے اس دار فانی کو وجود بخشا اور اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مخلوق بنا کر ہماری آزمائش کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بات ہم جانتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین ایک دن جو ہے ہماری روح کو قبض کرے گا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر ایک چیز جس کے ہم سب طلبگار ہوتے ہیں وہ رزق ہے۔ یہ جو رزق ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم سیونگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے رزق کے اندر جو ہے برکت نہیں ہوتی۔ گزشتہ 2 دن پہلے رزق کے تعلق سے کچھ تمہیدی گفتگو کی گئی تھی۔ مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر رزق کے اندر برکت کس طرح سے آئے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمیں ہمارے رزق کے اندر برکت کیسے ملے گی۔ تو اسی موضوع کے تحت آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو تو ایسی صورت میں سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا سبب جسے ہمیں اپنانا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایمان لانا ہوگا، حقیقی معنوں میں مومن بننا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ جو ہے دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر اس کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بندوں کا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہے، یہ ایسی مخلوق ہے کہ جن سے کبھی بھی کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کا بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اس کام کو کر دیتے ہیں، جس چیز سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے اس سے وہ فوراً رک جاتے ہیں۔ ایک بندے کا اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو بھی کتابیں نازل کی وہ سب کے سب کتابیں برحق ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں پر وہ کتابیں نازل فرمائی۔ البتہ عمل صرف اور صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید پر ہوگا، اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، یہ جو گزشتہ امتوں کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کے تعلق سے صرف یہی ایمان رکھا جائے گا کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک بندے کا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن رسولوں کو منتخب کیا، جنہیں نبی اور رسول بنا کر اپنی اپنی امتوں کے اندر بھیجا، تو وہ کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمیں انسانوں میں سے، ہماری ہی ذات میں سے اللہ رب العالمین نے جو ہے نبیوں اور رسولوں کو بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے بندے کا اس بات پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہمیں دی ہے، تو یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور ایک دن ہم سب کو جو ہے
اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میدان محشر کے اندر جمع کیے جانا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن پر بھی ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اس بات پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ جو تقدیر ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس تقدیر پر بھی ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے۔ اب جب ہم ان تمام چیزوں پر مکمل طور پر ایمان لائیں گے اور ایمان کے تقاضوں کو جب ہم پورا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اس کے نافرمانی نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عمل صالح کریں گے، یعنی جو اعمال کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور جن اعمال کے کرنے پر فضیلت اور بشارت سنائی گئی ہو، تو یہ ایسے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کچھ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں جو ہے برکت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرتا ہے، اور نیک اعمال اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، اور یہ جو بہترین زندگی ہے، اس بہترین زندگی کے اندر رزق میں برکت کی بھی چیز آتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے ان تمام اعمال کا بدلہ جو ہے ہم انہیں عطا کریں گے۔ اسی طرح سے اس کے مفہوم مخالف، اس کے برعکس، اگر ہمارا ایمان ڈاماڈول ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر خلل ہوگا اور ہمارا ایمان مکمل طور پر نہیں ہوگا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی نافرمانی کریں گے، تو ایسے صورت میں ہماری زندگی جو ہے ہمیں تنگ کر دی جائے گی، ہمارے رزق سے جو ہے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، پیٹ پھیرے گا، تو ایسی صورت میں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس دنیا کے خاتمے کے بعد جب میدان محشر کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، تو اس میدان محشر میں جب ہم جمع کریں گے تو اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میں تیری نعمتوں کو دیکھا کرتا تھا، تیری چیزوں کو بنائی ہوئی ساخت کو میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جس طرح سے ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں تیرے سامنے جب پیش کی گئی اور تو نے جو ہے اسے بھلا دیا، تو آج کے دن ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے شخص کے رزق میں جو ہے اللہ رب العالمین برکت داخل کر دیتا ہے، اور جس کا ایمان میں خلل ہوتا ہے، جس کا ایمان ڈاماڈول ہوتا ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق سے جو ہے اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہوا جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر ہمیں مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب یا دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہمارے رزق کے اندر برکت آتی ہے، وہ چیز ہے تقویٰ۔ یعنی تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر کہ جس ڈر کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچے، محرمات سے بچے، اور جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، جن اعمال کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو کریں۔ تو یہ چیز جو ہے تقویٰ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تقویٰ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم یہ تقویٰ اختیار کریں گے
تو اللہ رب العالمین اس تقوی کے ذریعے سے ہمارے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اگر وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین جو ہے اسے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہوں سے رزق دے دیتا ہے، اس کے رزق میں اس طرح سے برکت ڈال دیتا ہے کہ لا يحتسب، وہ اس چیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے رزق ملنے کے بعد کہ آخر میں نے کیا کیا جو مجھے یہ رزق ملا ہے۔ تو یہ تقوی کا فائدہ ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، یعنی جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کے موجود برکتوں کے جو خزانے ہیں ہم اس کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزی روٹی میں، ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا، ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے یا اللہ رب العالمین کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور روزی روٹی کو حرام طریقے سے کماتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے مال میں سے جو ہے برکت ختم کر لی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا ایک غلام تھا، اس نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا۔ تو غلام کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ رزق جو آیا ہے، یہ جو آپ نے کھایا ہے، یہ کہاں سے تم نے کمایا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا؟ تو کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک کہانت کی تھی، کسی کے تعلق سے جو ہے کاہنی اختیار کی تھی اور مجھے جو ہے اس چیز کا علم نہیں تھا، اور آج یہ جو مجھے ملا ہے یہ دھوکے سے ملا ہوا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے دھوکے کے ذریعے سے اسے رزق مہیا ہوا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر انگلی ڈال کر اس کھائی ہوئی چیز کو جو ہے قے کر دیا اور اپنے پیٹ کے اندر حرام روزی کو جانے نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم حرام روزی کماتے ہیں، حرام طریقے سے مال کو کماتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے برکت جو ہے اٹھا لی جاتی ہے، اور وہی اگر حلال طریقے اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ہمارے رزق کے اندر جو اللہ رب العالمین برکت داخل کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی چاہے اللہ رب العالمین نے ہمیں غریبی کی حالت میں رکھا ہو، کم روزی دی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم اس میں خوش ہیں، ہم جو ہے تیرے شکر گزار بندے ہیں، ہمیں جو ہے نافرمانی نہیں کرنی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں اور عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین دھمکاتا ہے، اللہ رب العالمین ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہ بات دھیان میں رکھنا کہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ گویا کہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زیادہ نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے جس بھی حیت میں رکھا ہے، جس بھی کیفیت میں رکھا ہے، جتنا بھی دیا ہے، ہر صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز
کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. حلال کمائی کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے جو حلال طریقے ہم اپناتے ہیں تو ان طریقوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ وسیلے ہیں، وہ ذرائع ہمیں انہیں اپنانا ہی اپنانا ہے. ساتھ ہی ساتھ مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارا توکل اللہ رب العالمین پر ہوگا تو ایسی صورت میں ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری آئے گی، ہمارے رزق کے اندر جو ہے برکت پیدا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہو اس طرح سے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اگر تم بھروسہ کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ رب العالمین تمہیں بھی اسی طرح سے رزق عطا کرے گا جس طرح سے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. کس طرح سے رزق عطا کرتا ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو یہ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو یہ جو ہے شکم سیر ہو کر آتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا. تو اللہ رب العالمین پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بھی ہمیں اسی طرح سے روزی روٹی عطا کرے گا جس طرح سے اللہ رب العالمین پرندوں کو عطا کرتا ہے. پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین بھوکا نہیں رکھتا. تو یہ توکل کا حق ہے، ہمیں اللہ رب العالمین پر کس قدر بھروسہ کرنا چاہیے. وسائل کو اپنانا یہ اپنی الگ چیز ہے، وسائل کو اپنانا ہی اپنانا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے، وہی کچھ ہے جو جس کے لیے وہ محنت کرے. تو رزق کمانے کے لیے جو اس کے وسائل ہے، حلال ذرائع جو ہے اسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور ان وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا کہ ہم وسائل تو اپنا رہے لیکن رزق دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی دیتا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین پرندوں کے پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے بھی پیٹ بھرے گا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے بھی رزق کے اندر برکت عطا کرے گا. تو یہ توکل ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق کے اندر برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے رزق کے اندر، ہماری روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرما. یہ جو دعا کرنا ہے یہ کوئی قبیح فعل نہیں ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہم مانگ رہے تو اللہ رب العالمین سے مانگ رہے، جس کے خزانوں میں کتنا ہی مانگ لو، وہ اپنے پورے بندوں کو جتنا چاہے دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی سی کمی نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کے سامنے مانگنے سے کیوں شرمانا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے سے اچھا ہے ہم رب العالمین کے پاس گڑ گڑائیں. لوگوں سے مانگنے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں. دیکھیے اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بس ایک مرتبہ ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں، مومن موحد بن جائیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے رزق دینے سے منع نہیں کرے گا. تو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے روزی روٹی میں، ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما. تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت داخل کرے گا. ہمیں جو ہے رزق کے اندر، ہمارے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے رزق میں برکت کی دعا مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، کہ اللہ تو ہمارے اس شہر کے اندر برکت عطا فرما، یعنی ہمارے اس شہر کو بابرکت شہر بنا. وفی ثمارنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پھلوں کے اندر تو برکت عطا فرما. وفی مدنا وفی صاعنا، ہمارے مدوں کے اندر تو جو ہے برکت عطا فرما، اور ہمارے جو ساع ہے تو اس میں برکت عطا فرما. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمیں رزق مانگنا ہے، برکت کی دعا مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی. اور ساتھ ہی ساتھ
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہیں مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بن کر گئے۔ صحابی نے جب کھانا وغیرہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، کہ اللہ تو ان کے اس رزق میں برکت عطا فرما جو تو نے انہیں رزق دے رکھا ہے، واغفر لہم وارحمہم، اور تو ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ تو دعا کرنا، کسی کو دعا دینا رزق میں برکت کی، یہ رزق میں برکت کا ایک سبب ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں، رزق میں برکت کو طلب کریں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ہمارے رزق کے اندر برکت داخل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ جس کے ذریعے سے ہمارے رزق کے اندر برکت آتی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں فی سبیل اللہ ہمیں جو ہے مال کو خرچ کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم فقیر بھی ہیں، ہم خلوص نیت کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کئی لاکھوں اور ہزاروں سے بہتر ہے، لاکھوں اور کروڑوں سے بہتر ہے۔ بس ہمارے دل کے اندر اخلاص اور خلوص ہونا چاہیے اور للہیت ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہم کماتے ہیں، جو کہ مال کمانے کا حرام طریقہ ہے، تو یہ جو سود ہے یہ مال کو گھٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور یہ جو صدقات ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو جو ہم دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے اور یہ صدقہ جو ہے ہمارے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ بظاہر دکھنے میں جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارا مال کم ہوا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس مال کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جو سود کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہوتا ہے وہ دکھنے میں ہمارے لیے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسے مال میں سے اللہ رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مالوں کے اندر برکت ہو تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، صدقات و خیرات دینے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھنی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آخری چیز بیان کر کے آج کے اس خطبے کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے صلہ رحمی کریں، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہمارے جو آپسی جھگڑے ہیں ان کو ختم کریں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جب ہم صلہ رحمی کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے ہمارے مالوں کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت داخل کرے یا اس کے رزق میں فراوانی پیدا کرے اور اس کی عمر کو اللہ رب العالمین لمبا کرے، تو فلیصل رحمہ، تو ایسی صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت اہم ضرورت ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس دور میں جب بھائی بھائی سے دشمنی ہوتی ہے، باپ بیٹے سے دشمنی ہوتی ہے، گھر والوں کے جھگڑے ہیں، تو ایسی صورت میں اعزاء و اقارب کے جھگڑے ہیں، ایسی صورت میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صلہ رحمی سے کام لیں۔ جب ہم صلہ رحمی کریں گے، آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے ہمارے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکت داخل کرے گا۔ تو یہ کچھ اسباب اور ذرائع ہیں کہ جنہیں ہمیں اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے رزق کے اندر، ہماری روزی روٹی کے اندر اللہ رب العالمین برکت داخل کرے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بیان کیے گئے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان اعمال پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں اور ہماری روزی میں برکت داخل کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کا صحیح ترجمان بنا، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار فراہم فرما، اور جو مقروض ہے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔